معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت کا انعام اور احسان کہ مولا کائنات ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ماہ رمضان کی آمد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں رمضان کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو افراد پچھلے رمضان تھے اب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروٹ رحمت عطا فرمائے۔ رمضان یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کچھ سیلیں لگاتے ہیں۔ جب وہ سیل لگاتے ہیں تو ان کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ ہماری طرف آئیں، اور ہماری بھی چاہت ہوتی ہے کہ اب چیز سستی مل رہی ہے، ایک کے بجائے دو ہی لے لو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ بہار اور نیکیوں کی بہت بڑی سیل لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، 11 مہینوں میں بھی وہی رب ہے اور آپ اور میں بھی وہی بندے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک اور فرشتوں سے لے کر انسان تک، حتیٰ کہ جنت اور جہنم تک پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ چکا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہیں جہاں سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، رزق کا نزول ہوتا ہے، اور ادھر سے نیکوں کی روحیں آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، اور بد انسان کی روح کو ادھر ہی دروازے بند کر کے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ آسمان کے دروازے عام طور پر نہیں کھولے جاتے، خاص موقع پر کھولے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات گئے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ایسے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون؟ کہا، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا، انہی کو لانے کا حکم تھا؟ کہا، جی انہی کو لانے کا حکم تھا۔ پھر دروازہ کھلا۔ اس کا مطلب وہ دروازے عام طور پر نہیں کھلتے۔ تو آسمان کے دروازے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے آسمان کا رب آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے میرے اللہ آسمانوں سے اوپر اپنی رحمت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ لم یغلق منها باب، جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، میرے اللہ اس سے اوپر جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ غور کریں، آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے میرے اللہ سارے کھول دیتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ لَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، اس طرف بھی 3 آسمان، رحمت اور جنت کے دروازے کھولے، اور اس طرف فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، لم یفتح منها باب، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور جہنم کی طرف کھینچنے والے سارے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے،
ومارادۃ الجن، اور سرکش جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ آسمان رحمت، جنت کے دروازے کھلے، جنت کی طرف لے جانے والی رحمتوں کے پرنالے برسے، جہنم کے دروازے بند، جہنم کی طرف کھینچنے والے شیاطین جکڑ لیے گئے اور سرکش جنات کو پکڑ لیا گیا۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اغْفِرْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْبِلْ، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ۔ ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے، اے نیکی کو تلاش کرنے والے، دیکھ تیرے روڈ سارے صاف ہیں، تیرا راستہ بالکل کلیئر ہے، جلدی سے آ جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اور اے برائی کو تلاش کرنے والے، اے گناہ کے متلاشی، اب تو رک جا، تیرے تو سارے دروازے بند ہیں، کدھر جانا چاہتا ہے؟ اس رب کو ناراض کر کے، گناہوں کی دلدل میں ڈوب کے، آنکھوں کانوں اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو اس کی نافرمانی میں لگا کر کدھر جانا چاہتا ہے؟ اب تو رک جا، آگے تو دروازے بند ہیں، ابھی تو رب جہنم میں بھیجنا چاہ ہی نہیں رہا، تو ذرا واپس جنت کی طرف آ جا۔ میرے رب تعالی رمضان کے آغاز میں اتنا بڑا انسان کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھلے، جہنم کے سارے بند، رحمتوں کے سارے پرنالے کھول دیے گئے اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور ادھر سرکش جنات کو جکڑ دیا گیا۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے جس کے اثرات انسان کے دل تک پہنچتے ہیں، چل یار رمضان میں تو نماز پڑھ لے، رمضان میں تو نیکی کر لے، رمضان میں تو یہ کام نہ کر، یہ اس کے اثرات دل تک پہنچتے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان جنت کی طرف نہ آئے تو یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ آپ دنیا میں سوچیں، ایک آدمی اغوا کیا ہو، جکڑ لیا گیا ہو، اس کو بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں اور ایک شخص آ کر اس کی بیڑیاں کھول دے اور وہ بیڑیاں کھول کر اس جکڑنے والے کو ان بیڑیوں میں جکڑ دے اور اسے کہے نکل جا، چھوٹ جا، بھاگ جا، اپنے والدین کے پاس پہنچ جا، اس قید سے نکل جا، تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور تمہیں قید کرنے والا ہم نے قید کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر بھی وہ نہ اٹھے، نہ چلے، نہ بھاگے، نہ جائے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی اغوا کرنے والا اس کو دوبارہ پکڑ لے اور پھر یہ کہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر ستم ہوا، کہا جائے گا تو اسی لائق تھا کہ تیرے اوپر یہ ظلم ہو، تیری یہی سزا ہے، ہم نے تیرے لیے سارے راستوں کو کھولا، تیری بیڑیوں کو کھولا، تجھے جکڑنے والے کو جکڑا، تیرے دروازے کھول کے تمہیں راستہ دکھایا، لیکن تو نے جان بوجھ کر اپنی ذلت کو اپنا مقدر بنایا، اب ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا، رمضان دے گا، رحمتیں دے گا، جنت دے گا، آسمان کے دروازے کھولے گا، جہنم کے بند کر دے گا اور جہنم کی طرف کھینچنے والے شیاطین کو جکڑ دے گا اور سرکش جنات کو جکڑ کے ہمیں کہے گا آ جاؤ۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس کو پالے اور اس کا لطف اور مزہ لے لے، اور بدقسمت ہے وہ جو رمضان کے آنے کے باوجود بھی برکات اور رحمتیں سمیٹ نہ سکے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور رمضان کے اندر ہم نے کچھ کام کرنا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر مہمانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام مہمان، ایک خاص مہمان، ایک خاص الخاص وی آئی پی مہمان۔ پتا ہو نا، یہ مہمان جب آتا ہے نا تو بہت کچھ ہمارے لیے لے کر آتا ہے، بچوں کے لیے لے کر آتا ہے، گھر والوں کے لیے لے کر آتا ہے، بہت کچھ لے کر آتا ہے، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں دے جاتا ہے، ہمارے اس کے احترام سے زیادہ دے جاتا ہے۔ اتنے جب نسلی مہمان ہونا، اس کے لیے انسان پھر تیاری بھی زیادہ کرتا ہے، یار اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، گھر کی صفائی کرو،
اپنا لباس بھی اچھا کرو، بچوں کا لباس اچھا کرو، گھر کے معاملات بہتر کرو، بٹھائیں گے کیا، کہاں اور کھلائیں گے کیا، یہ ساری سوچ آتی ہے جب اچھا مہمان آنا۔ اور یہ رمضان ہمارے لیے ایسی برکتیں لے کر آ رہا ہے، ایسی رحمتیں لے کر آ رہا ہے، جنتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ کی رضامندی لے کر آ رہا ہے، جہنم سے نجات لے کر آ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ اہتمام ایک اپنی ذات کا، ایک اپنے گھر کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنی ذات کا اہتمام یہ ہے، اگر ہم دنیا کے مہمان کے لیے گھر تو صاف کرتے رہیں اور اپنے میلے کچیلے پسینے اور سمیل اور بدبو والے کپڑے پہن کر اس کا استقبال کریں تو وہ ہمارے گلے لگتا ہوا بھی کراہت محسوس کرے گا۔ تو رمضان کے استقبال میں ہمارا دل ہی گندا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، منہ سے حرام کی سمیل آتی ہو اور ہمارے لباس سے حرام کی سمیل آتی ہو، اور پھر ہمارا اندر اور باہر کالا ہو چکا ہو اور ہم رمضان کا استقبال کریں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آنکھیں اللہ کی یاد میں لگائیں اور گناہ کی چیزیں دیکھنے سے روک دیں۔ اپنے کان اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سننے میں لگائیں اور گناہ گانے میوزک سننے سے روک لیں۔ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنا وجود، اپنا لباس، اپنا رزق حلال کا کر لیں اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائیں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کی، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کیا، توبہ نہیں کی، چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے یہ روز قیامت اپنے رب کے چہرے کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے اپنے کالے دل کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ دل کالا، دل سیاہ، دل پر زنگ، اللہ کے دیدار سے محروم، قرآن کی لذت سے محروم، اور جہنم کا داخلہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، پچھلے گناہوں کو معاف کروا لیں، تو ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے، رمضان آئے گا معافی مانگ لیں گے، رمضان آئے گا رب کی رحمت ہوگی، ہم معافی مانگیں گے وہ معاف کر دے گا۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ رمضان آئے گا ہماری زندگی؟ ہاں، امید ہے، لیکن 100% میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے ایسے افراد، ہمارے علماء درس دے رہے ہیں، قرآن کی آیت شروع کی ہے، آیت ختم نہیں کی، اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ علماء ہمارے عبد المتین اصغر صاحب رحمہ، ہمارے کتنے علماء ہیں عشاء کی نماز پڑھنے آئے اور سر سجدے میں رکھا، گھر سے پیدل چل کر آئے، سر سجدے میں رکھا اور اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں سے کس کو معلوم؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو صحت مند ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا اس دنیا سے چلے گئے، ایکسیڈنٹ ہوا اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ کہنا کہ رمضان آئے گا معافی مانگیں گے، غلط ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ابھی آج ہی معافی مانگو، وہ رب ابھی غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور دوسری بات، رمضان آنے کے بعد معافی مانگو گے تو رمضان کا کچھ حصہ تو تمہارا بغیر معافی کے گزر جائے گا نا۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے ہی پاک اور صاف ہو کر، اور یہ کیسی اللہ نے عظیم چیز بنائی ہے۔ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس جگہ کو صاف کرنا ہو وہاں پانی ڈالا جاتا ہے، اور یہ معافی ایسی ہے، آنسو باہر گرتے ہیں، صاف اندر سے ہوتا جاتا ہے، آنسو باہر آتے ہیں، صاف دل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اپنے دل کو پہلے ہی پاک اور صاف کرنا
ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح اپنے دل کو بغض سے، نفرت سے، رشتہ داری کو توڑنے والی عداوت سے پاک کر لو۔ یقین جانو میں اکثر آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اور اکثر بھائی بات سنتے اور سمجھتے اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات بعض دوست میرے بھائی اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، آپ کا اور میرا زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور ہونا چاہیے، جنت کا حصول ہے اور ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہ سکیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ اپنی اس برائی یا اپنی لڑائی کو قائم رکھ سکیں گے؟ بالآخر کیا ہوگا؟ یا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا وہ چلا جائے گا۔ بس اس وقت کہیں گے چل یار مرے نہ منہ بھیٹنے دے، چل یار مرنے پر تو جانا چاہیے، اور پھر آپ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگو گے؟ کیا کرو گے؟ نہیں بھی مان لو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر جنتی چلی گئی، جنتی نہ ملی، یقین جانیے روزہ، نماز، عبادت، تلاوت، صدقہ، خیرات، سحری، افطاری، ہر ایک نیکی اس وقت قبول ہوگی جب تم آپس میں ملے ہوئے ہوگے۔ اور جب آپس میں ناراضگی ہے، حاجی صاحب آج پوری مسجد کی دعوت کرتے تھے، سحری کروانی ہے، اللہ کی قسم نہیں قبول ہونی اگر اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے لڑائی ہے۔ حاجی صاحب روزانہ افطاری کروانے نے، نہیں قبول ہونی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں قبول ہونی۔ لیکن سنو، مجھے کیا یہ حیثیت ہے یا مجھے کیا یہ مقام ہے کہ میں قسم اٹھا کر بات کروں کسی کی قبول ہونی کہ نہیں؟ مجھے تو کوئی یہ حق حاصل نہیں، لیکن میں اس کی بات تو سنا سکتا ہوں نا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کی قسم اس آدمی کی نماز روزے عبادت قبول نہیں جو اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے۔ ایک ہے اسلام کی وجہ سے ناراض، ایک ہے ذاتی مفاد۔ ذاتی مفاد رشتہ لیا نہیں، رشتہ دیا نہیں، میں نے اس کو بلایا تھا وہ آیا نہیں، میں اس کے گھر گیا اس نے مجھے سیدھے منہ بلایا نہیں، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ یہ ساری ذاتیات ہیں۔ خدا را اپنے دل کو بغض، نفرت، حسد سے پاک کر لو، گناہوں سے پاک کر کے صاف کر کے اس مہینے کا استقبال کرو۔ دوسری بات، آپ کی جو ضروریات ہیں نا وہ رمضان سے پہلے پہلے ان کو پورا کرو۔ مثلا ضرورت ہے آپ کی کہ عید پر اچھا لباس پہننا ہے، سنت ہے۔ ضرورت ہے آپ کی کہ بچوں کو لے کر دینا ہے، ضرورت ہے آپ کی کہ آپ نے ان کو جوتے لے کر دینے، جو بھی شاپنگ کریں آپ اس شاپنگ کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کی ایک ایک رات اور ایک ایک دن بہت قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے ہاں اکثر شاپنگ اور ہمارے ہاں زیادہ بازار کی طرف رش کب ہوتا ہے؟ آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی بھی راتیں ساری رات چل رہی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 83 سال کی عبادت سے افضل۔ کتنی افضل یہ پتہ نہیں، مثلا اندازاً تقریباً 10 گھنٹے کی رات بھی ہو، اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لگا آتے ہیں 8 سال کی عبادت آپ ضائع کراتے ہیں۔ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں 16 سال کی عبادت ضائع کراتے ہیں آپ۔ اور اس سے آگے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اگر صبح دن کے وقت جائیں، کیا روزے کے رکھے ہوئے ہماری آنکھیں حیا والی رہ سکتی ہیں بازاروں میں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کی صحیح حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے۔ زبان سے بھی کمی کوتاہی ہو جائے گی، روزے کے اندر نقص آ جائے گا، رات کو جاؤ گے تب عبادت چلی جائے گی، اور تب بھی انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان گناہوں سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انسان یہ فطرت ہے۔ اس لیے اپنی ساری ضروریات کو رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اور رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جب آپ باہر کے سارے کام سمیٹ لیں،
سحری اور افطاری کا وقت ضروری اپنا سمیٹو. 3 اوقات ہیں، ان کو اگر آپ نے ان کو محفوظ کر لیا، یقین جانیے آپ نے رمضان کا فائدہ اٹھا لیا. آپ غور کریں، ایک چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، اور ایک ہے وہ وقت جب دینے والا خود کہہ رہا ہے لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے. کیا وہ وقت ہے؟ ایک ہے ہم کہتے ہیں یا رب مجھے دے دے، یا رب مجھے دے دے، یا رب مجھے دے دے. وہ سنتا ہے، دیتا بھی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آ کر کہے چل اٹھ آ کر مجھ سے لے لے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے لے لو، میں تمہیں دینے کے لیے آ چکا ہوں. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من مستشفع، هل من مسترفع. ہے کوئی انسان ہر رات میرے رب تعالی سپہر، یہ رات کے پچھلے پہر یعنی سحری کے وقت آسمان ایک دنیا پر آتے ہیں اور خود آ کر کہتے ہیں هل من مستغفر، میں آسمان دنیا پر آیا ہوں، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا تو آ جائے، معافی کے قلم چل رہے ہیں، آ جاؤ اور معافی لے جاؤ مجھ سے. ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، آ جائے، رزق کی تقسیم کر رہا ہوں، مجھ سے جتنا لینا ہے لے لے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ہے کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا انسان جس کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اپنے طرف سے جواب دے دیا ہو میں شافی الامراض، ہر بیماری کی شفا میرے اختیار میں ہے، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آ جاؤ مجھ سے لے لو، جس نے لینی ہے میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. کب؟ سحری کے وقت. عام دنوں سے خاص ہی اللہ کے بندے ہیں جو سحری کو اٹھتے ہیں، عموماً نہیں اٹھا جاتا، لیکن یہ مہینہ ہر مسلمان اٹھتا ہے. اس مہینے کو تو تم قابو کر لو، اس مہینے میں اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ بنا لو کہ میں نے کم از کم 5 سے 7 منٹ. کتنے منٹ ہوں گے؟ 5 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یقین جانی جب تیرے میرے ہاتھ اٹھ جائے نا، مانگنا شروع کر دیں، 5 منٹ میں دنیا کی ساری خیر بھی مل سکتی ہے، آخرت کی ساری بنائیاں بھی مل سکتی ہیں. 5 منٹ میں آپ ایک مرتبہ سب کچھ سوچ کے کہہ دینا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. کتنی دیر لگے؟ 1 منٹ نہیں لگے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرا رب تمہیں بلا رہا ہوگا، تم کہو گے لبیک یا رب، اے رب تم بلا رہے ہو، میں آپ کے سامنے آ گیا، تم نے کہا جو لینا لے لو، یا رب یہ میری ضروریات ہے مجھے دے دے. جب وہ دینے کے لیے آئے تم مانگنے کے لیے آؤ، اللہ کی قسم اس موقع کو تم نے ضائع نہیں کرنا. کھانا پینا ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ضرورت ہماری دنیا اور جنت کی نعمتیں ہیں، ہم اس کے لیے بھی تو توجہ کریں. صرف 5 سے 7 منٹ ایسا ہو کہ تیرا موبائل نہ چلے، فیس بک، واٹس ایپ اور تیری ایل سی ڈی نہ چلے، اس وقت سب کچھ روک کے تیرا اور رب کا آپس میں مکالمہ چلے، رب سے ٹھیک ہے، اس وقت اللہ کو منا. اور اپنے گھر والوں سے بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور آخر میں کھانا کھاتی ہیں، اور اس وقت بھی کہا جاتا ہے اذان او کوے جڑی سا بڑا لمبا ہوئے تاکہ لان لمبی کے اندر ہوئے آخر تک ہم نہ کھاتے بھی نہیں. یہ مسئلہ بھی ہے کہ اذان شروع ہو کھانا پینا بند، مسئلہ ہے، بس جو ہاتھ میں پکڑا بس وہ اذان کے آخر تک کھانا درست نہیں. دوسری بات، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ صرف 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں اور ان کو بٹھا کر، وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا. ذرا آپ تصور میں جائیں کہ آپ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے بالغ بچے بھی بیٹھے ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچے بھی بیٹھے ہوں، ہاتھ سب کے اٹھے ہوں، آسمان والا تمہیں بلا رہا اور تم سارے گھر والے مل کر اسے بلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی نا. ہمیں یہ کام اس وقت کو قیمتی بنانا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھ لیں ہم نے ہر روز سحری کے وقت کم از کم 5 منٹ دعا ضرور کرنی. اسی طرح افطاری کے وقت، اور جب دعا کرنی ہے نا اس وقت پوری توجہ سے دعا کرنی. آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، لیکن اکثریت کی دعا کیا ہے؟ ہاتھ چکے نہیں، کھجورا بھی لے آؤ، وہ اس میں پانی ڈال دو یار، اس کو بھی بلا لو یار،
کوڑی نہیں لے آئے، یہ دعا ہوئی۔ اس دعا کی کیا قبولیت ہو؟ آپ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اس رب کی تعریف کے دو جملے بول کر کہہ رہے یا رب میں آیا ہوں مانگنے کے لیے، اور رب تعالیٰ کہتے ہیں کیا مانگتا ہے، اور تیری توجہ ادھر ادھر ہے۔ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ کی قسم اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا جو ہاتھ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کا دل غفلت میں ڈوبا ہوا، ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، چہرہ ادھر ادھر پھیر رہا ہے، توجہ سے جو دعا نہیں کرتا میرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ لیکن ہماری افطاری کی اکثر دعائیں ایسی ہوتی ہیں، افطاری کرواؤ لیکن دعائیں ایسے نہ مانگو۔ گھر کے سارے افراد تھوڑی افطاری بنا لو یا پہلے وقت سے پہلے بنا لو، لیکن کم از کم افطاری کے وقت بھی نا 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ پہلے تم جو بنا ہے بس رکھ دو، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چیزیں کم ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے صرف پانی تو ہے نا، کھجور تو ہے نا۔ میں نے تو صحابہ کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہوا ہے، سارا دن صرف ان کو ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی بس، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس کھجور کی اہمیت تب محسوس ہوئی جب ایسے دن بھی آتے کہ پورا دن میں ایک کھجور بھی ہمیں میسر نہ ہو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آج میرا نفلی روزہ ہی ہے۔ افطاری کے وقت پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نیت کی افطاری کرنا۔ ہمیں اگر اتنی نعمتیں ہیں، ایک نعمت کام بھی مل جائے گی تو کیا ہوگا، لیکن اس وقت کو سنبھال لیں۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تیری دنیا کی کوئی ٹینشن، تیری دنیا کی کوئی ضرورت، تیری دنیا کا کوئی ٹارگٹ، تیری دنیا کا کوئی مقصد، نیک مقصد، اللہ کی قسم ٹارگٹ بنا اس رمضان میں نے رب سے لے کر چھوڑنا ہے۔ جس طرح بچہ اپنے والد سے ضد کرے تو والد کو ترس آ ہی جاتا ہے، تم اپنے رب سے محبت کرو، ضد کر جاؤ، یا رب دے دے مجھے، یا رب چاہیے مجھے، مولا عطا کر دے مجھے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، میں مانگنے والا سوالی، مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھے گا میں رب ویسا بن کر دکھا دوں گا۔ ٹارگٹ رکھو، سحری اور افطاری کے وقت دعا کرو، نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کلمات، میرے آقا نے کہا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، قبولیت میں کوئی شک نہیں، مستجابات قبول ہوں گی، لا شک فیہن قبولیت میں کوئی شک نہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب، تحقیق پیدا کر دی، قبول ہوگی، قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعوت الصائم عند فطرہ، افطاری کے وقت روزے دار نے جو دعا مانگنی ہے نا اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا، کبھی رد نہیں کرے گا۔ ہم یہ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سحری میری اللہ کے سامنے گزرے، افطاری میری اللہ کے سامنے گزرے، اور یہ تجربہ کرنا، ہم موبائل دیکھتے ہیں نا، ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہیں، اس رمضان یہ کر لو کہ سحری افطاری رمضان بند موبائل، سارے بچوں کو بٹھا کر جب آپ بچوں کے سامنے اپنے رب سے باتیں کریں گے نا، اور اگر کبھی تیرا یا میرا دل نرم ہوا اور 4 آنسو بہہ گئے، جب بچے دیکھیں گے نا کہ میرا والد کبھی رویا نہیں تھا، آج کس سے ڈر کر رو رہا ہے، میرے والد کی آنکھوں میں کبھی آنسو اور نمی نہیں آئی تھی لیکن آج کس سے رو رہا ہے، یقین جانیے ان کی زندگی میں بھی ایسی ایمانی روحانی کیفیت پیدا ہوگی اور اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہوگا تو ساری زندگی ان کے اوپر اثر کرے گا۔ ہم یہ تو دکھاتے ہیں فلمیں پاس بٹھا کر، ڈرامے پاس بٹھا کر، گیمیں پاس بٹھا کر کھلا لیتے میرے لاگے بھائی یا میرا موبائل لے کے، لیکن کبھی کبھی اس کو ایمانی کیفیت بھی تو دکھاؤ، اللہ کا تعارف بھی تو کراؤ، اس کو مانگنا سکھاؤ، اس رب سے کیسے مانگتے ہیں۔ جب تم اپنے بچوں کو بٹھا کر مانگو گے وہ آگے اپنے بچوں کو بٹھا کر مانگے، اس رب سے تعلق ہو۔ سحری اور افطاری، اور آخری باتیں تو کافی تھی جو میں لکھ کر لایا، لیکن آخری بات نماز جو ہے نا، یہ گھڑیاں ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ ہمیں نماز کا وقت بتاتی ہیں،
اور یہ سپیکر میں اقامت چلے، کچھ پیچھے رہنے والے آ جاتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہی یہ بن گئی ہے حالے 15 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں۔ غلط ہے یہ سوچ۔ کم از کم رمضان میں یہ پریکٹس تو کر لو۔ غور کریں، دنیا میں جو گناہ کرنے والے ہیں یار، عادت بن گئی چھوٹتی ہی نہیں، عادت بن گئی ہے چھوٹتی ہی نہیں۔ اس مہینے میں ذرا نیکیوں کی عادت بناؤ نا، تاکہ رمضان کے بعد بھی تم کہو نیکیوں کی عادت بن گئی ہے چھوٹتی ہی نہیں۔ یہ بھی تو بناؤ نا کہ یہ نیکیوں کی عادت بن گئی ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں، یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ عادت کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا ہے تیرے سارے کام بند، بس اذان کے وقت مسجد جانا۔ یہ جو سوچ ہے نا جماعت کے وقت مسجد میں جانا ہے، اس کے اندر 3 ہماری کمیاں ہو جاتی ہیں۔ جب جماعت کے وقت جا رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، جب اقامت سن کر آؤ گے تکبیر اولیٰ تو رہ گئے۔ دوسری بات ہے پہلی صف رہ جاتی ہے، اور تیسری بات ہے سنتیں رہ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اذان کو سن کر آؤ گے، پہلی صف بھی مل جائے گی، تکبیر اولیٰ نماز کا آغاز بھی مل جائے گا، سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ یہ 3 چیزوں کا تعلق اذان کے ساتھ۔ اگر ہم یہ سوچ بنائیں نماز کے ساتھ تو یہ 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، اذان کے ساتھ بنائیں گے تو یہ 3 چیزیں مل جائیں گی، اور اگر ہم اذان کے ساتھ آئیں یہ 3 چیزیں مل جائیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کی اہمیت کا، کسی کو اپنے گھٹنوں کے بل بچوں کی طرح زمین پر گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو اللہ کی قسم تم آؤ گے، تم پیچھے نہیں رہو گے، تم پہلی صف کے لیے آؤ گے۔ اور اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کے مقام کا، پھر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو، ایک دم سے سینکڑوں افراد آ جائیں اور وہ ایک دوسرے کو دھکا دے، میں پہلی صف میں، میں پہلی صف میں، آپ اس کو سمجھانا چاہو وہ نہ مانے، اسے سمجھانا چاہو وہ نہ مانے، اسے سمجھانا چاہو وہ نہ مانے۔ دنیا میں کے اعتبار سے یہ سمجھ لو کہ لاکھ روپیہ ملتا ہوئے پہلی صف کا، تو پھر کون مانے گا؟ چل یار تو میرا ہمسایہ تو کے کھڑا ہو جا، منو رہن دے۔ کوئی ہے ایسا کہ کہا جائے جو پہلی صف میں پہنچ گیا لاکھ روپیہ تو نہیں پہنچا نہیں ملے گا؟ تو کوئی ہے ایسا جو وہاں احسار کرے چل ٹھیک ہے تجھے چلا جاؤ؟ ہمارے ہاں تو یہاں پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے، وہ پیچھے آنے والے چل یار تو آگے چلا جا، میں تو 2 قدم نہیں ہلانے۔ کیوں؟ اہمیت کا پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کے مقام کا، تمہیں اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو آ جاؤ، تمہیں پہلی صف میں دھکے دینے پڑے، ایک دوسرے سے لڑائی ہو جائے، تمہارا حل نہ نکلے، حتیٰ کہ تمہارا بڑا آ کر وہ پرچیاں ڈالے، قرآن دازی کرے، تم کو قرآن دازی سے تم مان سکتے ہیں، ویسے ہم نہیں مانیں گے۔ جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں آئے، باقی مجبور ہو کر پچھلی صف میں کھڑے ہو۔ اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا مقام کیا، تو کیا ہم رمضان میں یہ روٹین نہیں بنا سکتے کہ ہم اذان کے وقت آئیں آرام سے پہلی صف میں سنیں، اذان کے وقت آئیں سنتیں ہم ادا کر لیں، اذان کے وقت آئیں سنتیں ادا کرنے کے بعد 2-3 منٹ آپ کو 4 منٹ مل جائیں، اس وقت ہاتھ اٹھ جائیں، اس وقت ہاتھ اٹھ جائیں۔ ثلاث دعوات لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان سے اقامت شروع ہونے کے درمیان جو وقت ہے نا، اس وقت میں بھی کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگو، سحری، افطاری اور اذانوں کے اوقات، اور ٹارگٹ یہ بناؤ کہ اس سال، یہ آپ سب جانتے ہیں میں تربیتی باتیں کر رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں کس کس کے پاس مسواک ہے، تو میرا خیال ہے یہ 500 1000 2000 بندہ ہے تو شاید 10-15 کھڑے ہوں گے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو پاک کرتی ہے۔ تم کہو گے ہمارے پاس تو برش بھی ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں کرنے والی ساری ٹوتھ پیسٹ، لیکن اگلا جملہ جو حدیث کا ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں۔ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، بندہ مسواک ہاتھ میں لیتا ہے، آسمان والا رب اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ مرضات للرب، مسواک سے میرا رب روزہ رکھ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو مسواک کو پکڑنا۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو خریدیں گے، پہلے ہی خرید کے رکھو،
دو دو تین تین لے کر رکھ لو، میری کوئی نماز بغیر مسواک کے نہ گزرے. اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں میں تو تصور ختم ہوا ہی ہوا ہے، عورتوں میں بالکل ہی ختم ہے. عورت تو سوچتی ہی نہیں کہ میرے لیے مسواک ہو. جتنا ثواب مردوں کو مسواک کرنے کا اتنا ہی ثواب عورتوں کو مسواک کرنے کا. مسواک ضرور کریں ہر نماز کے. اور یہ ٹارگٹ بنا لیں. اگر میں یہ بھی کہوں نا کہ میرے بھائی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جن کو ساری نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو بہت کم افراد ہیں. یہ ٹارگٹ بنا لیں. ہر روز فجر کے بعد کوئی ایسا یہاں بھی انتظام ہونا چاہیے کہ نماز کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے. اور اس رمضان میں نے اپنی نماز درست کرنی ہے اور ساری نماز بات ترجمہ مجھے آتی ہو. میں جو پڑھوں مجھے آتا ہو. ہمارے پکے نمازی ہیں، 10 20 30 سال کے نمازی ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں انہوں ساری نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ ساری نماز کی دعاؤں کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا. نماز آتی ہے تو عربی اگر ہم یاد کر سکتے تو ترجمہ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ اس رمضان کا یہ ٹارگٹ بناؤ. سحری، افطاری، نمازوں کے اوقات، مسواک، نماز کا ترجمہ، یہ 5 باتیں: سحری، افطاری، نمازوں کے اوقات، مسواک اور نماز کا ترجمہ. یہ ہم نے رمضان میں ہر صورت کرنا ہے. اور رمضان سے پہلے ہم نے اپنا دل پاک صاف کرنا ہے. اپنے دل کو نفرتوں سے پاک، گناہوں سے پاک، معافی مانگ کے رمضان کی تیاری کرنی ہے. جو چیزیں ہمیں چاہیے رمضان میں کوشش کر کے ساری رمضان سے پہلے خرید کر رمضان اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے رمضان کے حقیقی فوائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. جس بھائی یا بہن نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. عورت کی حکومت مردوں پر جائز ہے کہ نہیں؟ عورت کی نہ عورتوں پر جائز ہے نہ مردوں پر جائز ہے. اسلام میں جہاد کی فرضیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ فلسطین کے مظلوم مسلمان جن پر ہونے والے ظلم دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں کہ کیا ان حالات میں پوری دنیا کے مسلمان حکمران اور ان کی افواج پر جہاد فرض نہیں ہے؟ فرض ہے. یا یہ صرف فلسطین پر موجود مسلمانوں پر یا صرف حماس پر ہی فرض ہے؟ تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. جو آپ کے پاس ممکن ہے اس طرح آپ ان کا تعاون کرنا چاہیے. جامعہ صدیقیہ میں 9 تاریخ بروز ہفتہ صبح 9 بجے خواتین کا سالانہ پروگرام ہے. بخاری شریف پڑھائی گئی ہے، اس کی اختتامی تقریب ہے. تو نامور معلمات تشریف لا رہی ہیں. ہفتے والے دن یعنی کل صبح 9 بجے خواتین کا جامعہ صدیقیہ میں پروگرام ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مومنوں کے لیے رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے. خوش قسمت ہے وہ جو اس کی ساری خوبیوں کو سمیٹنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور بد قسمت ہے وہ جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. رمضان کا روزہ رکھنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری کی 2 شکلیں ہیں: وقتی بیمار ہے یا مستقل بیمار ہے. اگر وقتی بیمار ہے وہ روزہ چھوڑے اور جب ٹھیک ہوگا روزہ رکھے، یہ فدیہ نہیں دے گا. اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کی صحت یابی کی ظاہری طور پر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنے حصے کا فدیہ دے دے گا. فدیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو روزہ رکھوانا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا رکھنا ہے. آپ صرف اس پر صدقہ کریں گے، یعنی 1 دن کا کھانا 1 ٹائم کا ہو یا 2 ٹائم کا.
کھانا دے دیں یا اس کے برابر اس کو پیسے دے دیں، تو یہ آپ کا فدیہ ہوگا۔ اس فدیے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کا ثواب عطا کر دیں۔ وہ چاہے پیسے اپنے پاس رکھے، اپنے گھر کی ضروریات میں لگائے، کھانے میں لگائے، جس چیز میں بھی لگا لے درست ہے۔ اور جو شخص بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھے گا، بہانہ مطلب میں نے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، میرا کام بڑا سخت ہے، میرے سے روزہ نہیں رکھا ہے، یہ دنیا کے جھوٹے بہانے ہیں۔ شریعت نے ان تمام بہانوں کو ختم کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیا تھی۔ ہمیں اپنے اخراجات کم کر لینے چاہیے، اور اگر آپ کے اخراجات کم ہو کر بھی نہیں تو زکوٰۃ لے لیں۔ یقین جانیے زکوٰۃ لے کر بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے زکوٰۃ لینی نہیں اور روزہ رکھنا نہیں، اللہ کے ہاں روزہ نہ رکھنے والا کافر شمار ہوتا ہے، مسلمان نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ایک کو بھی جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے، اور وہ حدیث واضح ہے۔ آج تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ 4 دن بہلا لو گے اپنا دل، لیکن وہ حدیث اپنے دل و دماغ میں رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ایک پہاڑ پر لے گئے، اتنا اونچا پہاڑ سیدھا کہ آپ کہتے ہیں مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا، حالانکہ آپ غار حرا، سور، وہاں مکے کی وادیوں میں پہاڑوں پر چڑھنے کے عادی تھے۔ پھر آپ نے کہا اتنا اونچا سیدھا پہاڑ ایسے نہیں، ایسے مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا۔ ایک جبرائیل علیہ السلام نے دائیں کندھے سے پکڑا، میکائیل علیہ السلام نے بائیں کندھے سے سہارا دیا، اوپر چوٹی پر لے گئے تو وہاں لوگوں کے شور اور رونے کی آوازیں آ رہی۔ آپ نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی اوپر؟ کہا ذرا اور اوپر ہو کر آگے دیکھیے۔ آگے کیا دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب کچھ لوگوں کی ٹانگیں اوپر باندھ دی گئی اور منہ نیچے لٹکا دیے گئے، رخسار ان کے چیر دیے گئے، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس طرح وہ شور مچا رہے تھے کہ پہاڑ کے دوسرے پار تک اس کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جو آپ کی امت کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہ ان کی سزا ہے، قیامت تک اندھے منہ لٹکا دیا جائے گا، اور آخرت کی سزا تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خدارا روزے کو معمولی نہ سمجھنا، ایک ایک روزہ بھی انسان کے لیے کفر کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر، رکھ لیا تو ایمان کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔